الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست بآواز بلند درود شریف پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہم مختصر بیان میں آپ کو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بتائیں گے اور سمجھائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اختیارات نہیں تھے۔ سب سے پہلے آپ جان لیجئے گا کہ کون کون سے اختیار ہوتے ہیں۔ پہلا اختیار ہوتا ہے تشریعی، یعنی کسی فعل کو حرام یا حلال یا واجب یا مکروہ یا مستحب کر دینا، اور دوسرا اختیار ہوتا ہے تکوینی، یعنی کائنات میں تصرف کرنا، جیسے کہ زندہ کرنا، مارنا، کسی کی حاجت پوری کر دینا، کسی سے مصیبت دور کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیارات کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے اختیارات یعنی تشریعی اور تکوینی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی العاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور الاقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں اور جس سے جو چاہیں واپس لیں۔ تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں۔ تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے۔ تمام زمین ان کے ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ ملکوت السماوات والارض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر فرمان ہے۔ جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دی گئیں۔ رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا و آخرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ایک حصہ ہے، اور احکام تشریعیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں کر دیے گئے کہ جس پر جو چاہے حرام فرما دیں اور جس پر جو چاہے حلال کر دیں اور جو چاہے فرض یا معاف کر دیں۔ اور ہم آپ کو اب اس کے اوپر قرآن مجید سے بھی دلیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نہیں پہنچتا کسی مسلمان مرد نہ کسی عورت کو کہ جب حکم کریں اللہ اور رسول کسی بات کا کہ انہیں کچھ اختیار رہے اپنی جانوں کا، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور رسول کا وہ صحیح گمراہی میں ہے۔ اور یہاں ائمہ مفسرین فرماتے ہیں، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبل طلوع آفتاب اسلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا، اور متنبی یعنی لے پالک بیٹا بنایا تھا۔ حضرت زینب بنت حجر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی امہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا پیغام دیا۔ اولاً تو راضی ہوئیں اس گمان میں کہ حضور نے اپنے لیے خواستگاری فرماتے ہیں،
جب معلوم ہوا کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے طلب ہے، انکار کر دیا اور عرض کر کے بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی پھپھی کی بیٹی ہوں، ایسے شخص کے ساتھ اپنا نکاح پسند نہیں کرتی۔ اور ان کے بھائی عبداللہ بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی بنا پر انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیا کریمہ اتری، اسے سن کر دونوں بہن اور بھائی رضی اللہ تعالی عنہما تائب ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ اس قرآن مجید کی دلیل سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام اختیارات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا رشتہ بھیجا، حضور کی پھپھی کی بیٹی نے انکار کر دیا۔ پہلے تو ان کو لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رشتہ مانگا ہے، اس کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ زید بن حارثہ کے لیے رشتہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی ہو کر کسی غلام سے شادی نہیں کر سکتی، تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور دوسرا، ہم بہت ہی اہم عقائد جاننے لگے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر ہونے کا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اور پھر لوگ دلیلیں مانگتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مضمون کس حدیث پاک میں موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اہل سنت و جماعت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد اور امام بخاری و مسلم کے استاذ الاستاذ حافظ الحدیث عبد الرزاق ابو بکر بن حمام نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور اس عقائد پر ہم آپ کو قرآن مجید سے دلیل دینا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، جس کا ترجمہ یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، یعنی بن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 468 ہجری اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترجمہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ اب کی بات نہیں، یہ اب کے علماء کی بات نہیں، آج سے 1000 سال پہلے کے علماء کی بات ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر ہونے میں کوئی اختلافات نہیں تھے، یہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج ہم نے سیکھا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے اور عقائد میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہم نے جو سیکھا، جو عقائد سیکھے،
اللہ ہمیں اس کے اوپر پکا سچا کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ابھی میں گزارش کروں گا کہ آج کل کی جو کمینے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھونکتے ہیں، انہیں خدا را مت سنا کریں۔ اگر ہو سکے تو ان کے خلاف آپ احتجاج کریں، ویڈیوز بنائیں۔ اگر آپ ایسا بھی نہیں کریں گے، آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں گے، ان کی بات سنتے رہیں گے، آپ کے بھی عقائد کمزور ہوں گے۔ اس لیے اپنے عقائد کے اوپر پکا سچا کھڑے ہوں، کیونکہ یہ ایک ہی عقائد ہے، نہ اس کا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بغض ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بغض ہے، اور نہ ہی اہل بیت و اطہار کے بارے میں کوئی بغض ہے۔ آج ہم نے جو سنا اور یاد کیا، اللہ ہم نے اس کے اوپر قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔